علی کو دعوت دیتا ہوں کہ یوم آزادی پر مسلمانوں کی قربانی کو اپنی تقریر پیش کرے۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی تقاریر تو بہت لمبے لمبے تھے، لیکن ہم نے موقع اور محل کے حساب سے بہت مختصر کر کے یہ طلباء کرام اساتذہ کرام نے پیش کروا رہے ہیں۔ میں محمد منصور علی، حافظ محمد منصور علی کو دعوت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب الوطن من الایمان، صدق اللہ العظیم۔ محکوم کا دل مردہ افسردہ نومید، محکوم کا دل مردہ افسردہ نومید، آزاد کا دل زندہ و پرسود و طربناک۔ محترم حضرات اور میرے اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستو، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اپنے ملک کا یوم آزادی منا رہے ہیں۔ آزادی بڑی نعمت ہے، اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ انہی کو ہو سکتا ہے جو کبھی غلام رہ چکے ہو یا آزادی کی زندگی کھو چکے ہو، لیکن آزادی کی نعمت کا صحیح لطف اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جبکہ وہ مقاصد بھی پورے ہو رہے ہو، جو ملک کی فلاح و بہبود کے واسطے لائحہ عمل کے طور پر متعین کیے گئے تھے۔ اگر کہیں پر ایسا ہو کہ آزادی کے اغراض و مقاصد پسے پشت ڈال کر آزادی کا دن منایا جا رہا ہو اور اس کی آمد پر خوشی و مسرت کیف و سرور کا اہتمام کیا جا رہا ہو، تو ہم بجا طور سے یہ کہہ سکتے ہیں اور کہیں گے کہ یہ خوشی ادھوری و مسرت ناتمام ہے۔ محترم حضرات، بحیثیت ایک مسلمان، یوم آزادی ہمارے نزدیک دو پہلوؤں کا حامل ہے۔ ایک پہلو اس کا وہ ہے جو عام لوگوں یعنی سبھی فرقوں، گروہوں اور مذہب کے ماننے والوں کے لیے ہے۔ دوسرا پہلو خاص طور سے اسلامی اعتبار سے ہے۔ آج 15 اگست یعنی یوم آزادی کے موقع پر بہتر ہے کہ اس کے دونوں رخوں اور دونوں پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے اور اس کے دونوں متعلق گفتگو کی جائے۔ جہاں تک مسلمانوں کے پہلو سے متعلق سوال ہے، اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اسلام میں آزادی کا کیا مقام ہے، دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد میں کیا حصہ لیا ہے، اس کے لیے کیا قربانیاں دی۔ یوم آزادی کا عام پہلو جو سب سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آزادی کے اغراض و مقاصد پورے ہو رہے ہیں یا نہیں۔ محترم بزرگ اور میرے دوستوں، ہندوستان میں جہاں دیگر ادیان و مذاہب کے لوگ قیام پذیر ہیں، وہیں پر مسلمان ہندوستان کی ریڑھ کے ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقدیر کو مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے سنوارا ہے۔ ہر ہندوستانی کو سر اٹھا کر جینے کا حق مسلمانوں نے دلایا ہے۔ اس چمن کی آبیاری مسلمانوں نے کی ہے، اسے سونے کی چڑیا مسلمانوں نے بنایا ہے، اور ہر وقت مسلمانوں نے اپنے وطن کے عزیز کی محبت میں ڈوب کر سب سے پہلے سینہ سپر ہو کر ہندوستان پر قبضہ کرنے والے ناپاک عزائم کا پناہ کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگایا۔ انگریزوں کے خلاف عزم بغاوت بلند کر کے اپنی جوان بیویوں کو بیوہ بنا کر، اپنے بچوں کو یتیم کر کے، اپنے گردنیں کٹا کر، اپنے خون کو پانی کے طرح بہا کر ہر آنے والی باطل طاقت کا مسلم علماء اور عوام نے مقابلہ کیا اور ان کے ناپاک منصوبوں کی دھجیاں اڑا دی اور ان سے یہ بات کہہ ڈالی کہ جب تک مسلمان ہندوستان میں موجود رہے گا اس وقت تک اس ملک کو غیروں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، اس وطن کو ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں مگر ہندوستان نہیں دے سکیں گے، اس لیے کہ اس ملک ہمیں جان سے بھی زیادہ پیارا ہے، اس کی تقدیر کو ہم نے نکھارا ہے۔ یہ بات تو مسلمان ہی تو کہی تھی، سارے جہاں سے اچھا
हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलिस्तान हमारा। मैं अपनी तकरीर को चंद अशार के साथ खत्म करना चाहता हूँ। लूटी गई इज्जत तो हमारे ही घरों की, लूटी गई इज्जत तो हमारे ही घरों की, काटी गई फसलें तो हमारे ही सरों की। इस देश में बरसों से परेशान है हम लोग, इस देश में बरसों से परेशान है हम लोग, बस जुर्म है इतना के मुसलमान है हम लोग। आखिर दावत अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे हाफिज़ मोहम्मद मंसूर अली, जो जंग आज़ादी के उन्वान पर बहुत अच्छी तकरीर पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और इस इदारे के मेहनतों को, ज़िम्मेदारों की और असातिज़ाए किराम की मेहनतों को कबूल फरमाए। सामाईन किराम, अब तक आप स्कूल